عمران خان جیسے کردار مختلف اوقات میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ اور جو یہ بات کرتا ہے کہ سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ان سازشوں کے مہرے عمران خان جیسے 70-75 سالوں میں وہ مہرے کسی نہ کسی روپ میں سامنے آتے رہے ہیں۔ اور آج میں خاص طور پر اپنے 18 سے 25 سال کے آج کے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوئے آزادی کے، تو اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی لگی، آج تک کچھ معلوم نہیں۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے اقتدار پر قابض ہوئے اور مادر ملت فاطمہ جناح کو کرپٹ، غدار اور ان کا الیکشن چرا کے خود منتخب ہو گئے، مگر کسی نے اس کو غدار نہیں کہا۔ اس سے بات آگے چلتی ہے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا، پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا، سزا دے دی، اور اس نواز شریف کو اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا کہ جناب جنرل مشرف کو مارنے کے لیے 300 لوگوں کی جان لینے لگا تھا نواز شریف۔ اس وقت بھی ایک طبقہ یہ بات کہتا تھا، اور ساری دنیا نے بعد میں مانا کہ وہ بات غلط تھی۔ ہائی جیکر زمین پہ طیارہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا نواز شریف ہائی جیکر ہے۔ اور آج ایک ایسا شخص جو بات کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنے کردار کے حوالے سے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار جیسے لوگ سرٹیفکیٹ دیں، جبکہ میرے جیسے کمزور ایمان کے مسلمان کا ایمان ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اور یہ صادق اور امین پاکستان سے باہر کی ایک عدالت سے اس کے کردار کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا، کوئی ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ آج بھی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ یہ چور، ڈاکو، منی لانڈر اور غدار ہے، غدار کس زمرے میں کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو، جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی بااثر شخصیات نے، غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی، وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی؟